لیکن جب ہمیں کوئی نقصان پہنچ جائے یا دھوکہ پہنچ جائے یا تکلیف پہنچ جائے، خواہ وہ انسان ہو، انسان کے ذریعے پہنچے، کسی شخص کے ذریعے پہنچے یا کوئی بھی چیز کے ذریعے پہنچے، تو ہم فوراً یہ کہہ دیتے ہیں، کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ فلاں شخص نے ہمیں نقصان پہنچایا، فلاں شخص نے ہمیں نقصان پہنچایا. بیسکلی پہنچایا بھی ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس چیز کو پوری سینیریو کو زوم آؤٹ کر کے دیکھیں نا، یاد رکھیں آپ کو اگر کوئی نقصان پہنچائے یا فائدہ پہنچائے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ آپ کو کسی بھی طرح آپ تک وہ چیز پہنچا دے، خواہ وہ جنوں کے ذریعے، انسانوں کے ذریعے، آسمان زمین کی کوئی چیز ہو، مخلوق، کسی بھی مخلوق کے ذریعے. تو یاد رکھیں اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچائے، دھوکہ پہنچائے، آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا ہے، تو وہ اس کی ہمت یا اوقات نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ برا کر دیتا. وہ اللہ کا اذن تھا، وہ اللہ کی اجازت تھی. ارادہ نہیں کہا میں نے اجازت کہی ہے. اللہ کی اجازت کے بغیر آپ کو کوئی انسان نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کو آپ کو فائدہ پہنچانا ہونا تو اللہ تعالیٰ آپ کی دشمن کے ہاتھوں آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے، اور جب آپ کو کوئی نقصان پہنچانا ہونا تو آپ اپنے ہاتھوں بھی اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہو. تو یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. ہمیں دو چیزیں ہیں، ہمارا کنیکشن اللہ سے. اگر ہمیں نقصان پہنچائے تو یا پھر وہ ہماری آزمائش ہے، یا پھر وہ ہمارے گناہ کی سزا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ہی احسان کرتا ہے کہ ہمیں دنیا میں ہی دیکھے بات ختم کر دیتا ہے، آخرت میں ہم اس سے بچ جاتے ہیں. یا پھر وہ ایک مراحل سے ہمیں تکلیف دے کے مراحل سے گزارتا ہے تاکہ ہمارے درجات بلند ہو، ہمیں وہ درجہ حاصل ہو جائے جو ہم ڈیزرو نہیں کرتے تھے. کیونکہ ہم تکلیف سے گزرے ہوتے ہیں، اللہ اس کے بدلہ میں گناہ معاف کر رہا ہوتا ہے، ہمارے لیے اجر محفوظ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے. لیکن یہ کہنا کہ کسی نے ہمیں فائدہ یا نقصان پہنچا دیا، دیٹس ایبسلیوٹلی رانگ. کوئی ہمیں فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہمارا کنیکشن اللہ سے ہونا چاہیے. اگر کسی نے نقصان پہنچایا ہے تو آپ خود اپنے آپ پہ نوٹ کر سکتے ہیں کہ یا تو آپ کی آزمائش ہے یا پھر آپ کے گناہ ہیں. اب یہ چیز اسی لیے ہمیں استغفار کرتا رہنا چاہیے کہ اگر ہمارے چھوٹے موٹے گناہ بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور ہمیں دنیا کی عذاب سے بچا لے اور آخرت کے بھی. اور اگر وہ ہماری آزمائش ہے تو ہمیں اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نرمی کرے اور ہمیں برائیوں سے اور سخت آزمائشوں سے اپنی پناہ میں رکھے. لیکن اینڈ اگر کسی نے نقصان پہنچایا آپ کو یا فائدہ پہنچایا، وہ اس کی ہمت یا اس کی ایبلٹی نہیں ہے، نہ اس کی اوقات ہے کہ وہ آپ کو پہنچاتا. وہ اللہ کا اذن تھا، وہ اللہ کا اذن تھا جو آپ کو پہنچی، خواہ وہ نقصان ہو یا فائدہ. ہمیں اپنا کنیکشن اللہ سے جوڑنا ہے اور اپنے کنیکشن اللہ سے مضبوط کرنا ہے، استغفار کرنا ہے اللہ سے، تاکہ ہم ان چیزوں سے محفوظ ہو سکیں.